اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خدا باپ تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ہو، اور میرا ایمان ہے آج کا کلام کچھ لوگوں کے لیے جو اس کلام کو سنیں گے واقعی تبدیلی کا موڑ لے کر آئے گا۔ لہٰذا تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ہو، میری مدد کر، جس طرح تو چاہتا ہے اسی طرح پہچانوں، اور ہر شخص کی مدد کر کہ وہ اپنی توجہ مرکوز کرے اور وہ حقیقتاً وہی سن سکیں جس کی انہیں ضرورت ہے، یسوع کے نام میں آمین۔ میں چاہوں گی کہ آپ بائبل کھولیں اور یسایہ 61 نکالیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ کہنے دیں کہ جس طرح سے بھی آپ نے تکلیف سہی ہے، یسوع آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ اگر آپ روحانی، ذہنی، جذباتی، مالی طور پر تکلیف میں ہیں یا رشتوں میں دکھ سہ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جو کہنے والی ہوں اسے آپ اپنے پلے سے باندھ لیں۔ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی حصہ نہیں جس کی خدا فکر نہیں کرتا۔ ہماری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں جس کی وہ فکر نہیں کرتا، اور آپ کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں جسے آپ اس کے حضور نہیں لا سکتے کہ وہ اس میں آپ کی مدد کرے۔ میرے خیال سے یہ ایک بڑا مکاشفہ ہے کہ غالباً پوری دنیا کے مسیحیوں کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیحی ہوتے ہوئے میں نے بہت سے سال یہ سوچتے ہوئے گزار دیے۔ میرا مطلب ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں شعوری طور پر اس بارے میں سوچ سکوں، لیکن مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ خدا میرے روحانی حصے کے علاوہ کسی دوسرے حصے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے کہ میرے گناہ معاف کرے اور آسمان پر جانے میں میری مدد کرے۔ اچھا، پہلے میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ تھا۔ میں سوچتی تھی کہ دنیا میں ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سوچ تھی۔ میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ مجھے کوئی جذباتی مسئلہ ہے۔ میں یہ جانتی تھی کہ میں بہت جلد اداس ہو جاتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ میں بہت غصے میں رہتی تھی۔ اور جانتے ہیں کہ در حقیقت میں نہیں جانتی تھی کہ میں غیر محفوظ تھی۔ میں مفاد پرست اور اختیار رکھنے والی شخصیت تھی۔ اور جانتے ہیں کہ جب ہم مکمل طور پر ٹوٹے پھوٹے زندہ رہنے کی کشمکش میں ہوتے ہیں تو ہم ماسک پہنتے ہیں، ہم اس پر ماسک چڑھاتے ہیں اور ہم بہانے بناتے ہیں، اور ہم آسانی سے خود کو قائل کر سکتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور اگر وہ تبدیل ہو جائیں تو ہم ٹھیک ہوں گے۔ ہاں، شاید نہیں۔ جی ہاں، اس ہفتے کی صبح میں تھوڑا تھکی ہوئی ہوں، اس لیے آج آپ نے میری مدد کرنی ہے۔ آمین۔ اور میں واقعی چاہتی ہوں آپ یہ جانیں کہ جو چیز آپ کو دکھ دیتی ہے خدا آپ کو اس سے شفا دینا چاہتا ہے۔ جو حوالہ میں یسایہ میں سے پڑھنے والی ہوں، جب میں نے اس حوالے کو اس طرح سمجھنا شروع کیا تو یہ میرے لیے تبدیلی کا باعث بنا۔ پہلی آیت، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا یا چنا اور تیار کیا ہے تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، یعنی غریبوں اور متاثرہ لوگوں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا شکستہ دلوں سے بھری ہوئی ہے، اور حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے عملی بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں شکستہ دل ہونے کا مطلب بکھری ہوئی شخصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنی بہترین کوشش سے بھی کام کر رہے ہیں تو بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم ہوں، یعنی جیسے میرا رویہ ہے اور جس طرح لوگوں کے ساتھ میرا سلوک ہے، اور خاص طور پر میں اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح کا رشتہ رکھتی ہوں، تب سے یہ بہت ہی حیران کن انداز میں مختلف ہے۔ 40 سال پہلے جب میری اور ڈیو کی شادی ہوئی، دیانتداری کی بات ہے، جب بھی میں پیچھے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کس طرح سے میرے ساتھ گزارا کیا، حالانکہ خدا نے انہیں یہ فضل بخشا کیونکہ خدا نے میرے دل کو دیکھا۔ زبردست بات یہ ہے کہ اگر خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کہاں ہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کہاں ہوں گے۔ آمین۔ اور اسی طرح دوسری طرف بعض اوقات خدا آپ کو شکستہ دل شخص کے لیے مقرر کرے گا۔ میں جانتی ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جس میں سب ٹھیک ہو اور کامل شخص ہو تاکہ ہمیں خوش رکھ سکے۔ دیانتداری سے بتائیں کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں استعمال کرے، اور جانتے کہ ایسا ہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہی ہوں۔ جب ہم ملے تو ڈیو 26 کی اور میں 23 کی تھی۔ میں پہلے ہی سے شادی اور طلاق کے برے تجربے سے گزر چکی تھی۔ ایک ایسے شخص سے شادی ہوئی جس نے 5 سال بہت برا سلوک کیا،
میری زندگی پہلے ہی برے سلوک میں گزری تھی. میرا ایک بیٹا بھی تھا. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ میں نے اس کا نام ڈیوڈ رکھا اور ڈیو نے کسی شخص کو لینے کے لیے جس کے ساتھ وہ کام کرتے تھے میرے والدین کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور میں وہاں اپنی گاڑی دھو رہی تھی. میں نے چھوٹا سا شارٹ اور کھلا سا ٹاپ پہنا ہوا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیو بیوی کے لیے دعا کر رہے تھے. انہوں نے کہا خداوند اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں شادی کے لیے تیار ہوں. اور وہ ایسے شخص ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے, کیونکہ وہ ایک وقت میں 3 مختلف عورتوں سے ملنے جاتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ فارغ بیٹھے رہتے اور اس بارے میں کچھ نہ کرتے تھے. وہ اس کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ ان میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا بات سنیں, جب آپ یہ گاڑی دھو لیں تو میری گاڑی بھی دھو دیں گی. اچھا آپ جانتے ہیں کہ مجھے مردوں پر بالکل بھی اعتماد نہیں تھا اور میں طنز کرنے والی اور بدتمیز لڑکی تھی. میں مڑی اور میں نے کہا اگر آپ اپنی گاڑی دھونا چاہتے ہیں تو خود ہی دھو لیں. اور انہوں نے کہا کہ ان کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ یہی لڑکی میرے لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دماغی طور پر تھوڑے بیمار ہوں, میں نہیں جانتی. لیکن ایک بات ہے, جب انہوں نے بیوی کے لیے دعا کرنا شروع کی انہوں نے کہا خداوند کوئی ایسی ہو جسے مدد کی ضرورت ہو. واقعی میں حیران ہوں کہ کتنے لوگوں میں ایسی دعا کرنے کی ہمت ہے. کیا کبھی کسی نے یہ کہہ کر شادی کرنا چاہی ہوگی کہ خداوند میں شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی ایسا شخص ہو جو بکھرا ہوا ہو تاکہ اس کی مدد کر سکوں. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے. اور میں ایسی ہی تھی کہ میں جب چھوٹی لڑکی تھی تب سے خدا سے واقف تو تھی اور میں خدا کی خدمت کرنا چاہتی تھی. میرا مطلب ہے میں واقعی راست بازی کی زندگی گزارنا اور خدا کی خدمت کرنا چاہتی تھی. میرا دل صاف تھا لیکن میری شخصیت بکھری ہوئی تھی. میں اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی. مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی مجھے یسوع کے بارے میں بتاتا کیونکہ لوگ یہ کر چکے تھے, بلکہ مجھے ایسے شخص کی ضرورت تھی جو مجھے یسوع کو دکھا سکے. جی سنیں, ہو سکتا ہے کہ خدا نے آپ کو کسی شکستہ دل شخص کے لیے بوجھ دیا ہے جو کہ بگاڑ کا شکار ہے. کوئی ایسا جس کے ساتھ رہنا مشکل ہے لیکن روشنی کی ایک کرن موجود ہے. کسی چیز سے نجات کی ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے کہ خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں ہوں. میرے خیال میں وقت پر موجود ہونے کی خدمت بہت عظیم خدمت ہے. کیا آپ نے سنا؟ بعض دفعہ ہمیں کسی پر منادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسا کرنا نہایت برا بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ ہمیں صرف وقت پر موجود ہونے اور مذہبی فریسی بننے کے بجائے ایک مسیحی بننے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں فرق ہے. جی ہاں عزیزو, دائمی اور حقیقی مسیحی بننے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا شاید جس طرح میں رہ رہی ہوں اس سے مختلف رہنے کا طریقہ بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ میں بہت بکھری ہوئی تھی اور اطمینان کے بارے میں نہیں جانتی تھی. میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اطمینان ممکن ہے. میں ایک غصے سے بھرے گھر میں رہتی تھی جہاں ہر وقت چیخنا چلانا لگا رہتا تھا. اور جانتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سی خطاؤں اور برائیوں اور گالی گلوچ میں پلی بڑی. میری زندگی میں خوف پایا جاتا تھا اور یہاں تک کہ جب میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تھی تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ سکون کیسا ہوتا ہے. اور خدا نے مجھے یہ شخص دیا کیونکہ دیکھیں کہ کیسے خدا آپ کی دعائیں سنتا ہے. میری پہلی شادی کے بعد میں اکثر رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کرتی, میری زندگی میں واقعی مجھے کوئی ایسا دے جو مجھے واقعی پیار کرے اور کوئی ایسا جو مجھے چرچ بھی لے کر جائے. میری یہ دعا تھی. میری زندگی میں کوئی ایسا شخص دے جو حقیقتاً مجھ سے پیار کرے, کیونکہ میں جانتی تھی وہ شخص مجھ سے پیار نہیں کرتا تھا. جب میری شادی ہوئی تب بھی جانتی تھی کہ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا, لیکن میں مایوس تھی. اور مایوس لوگ اکثر بے وقوفی کرتے ہیں. لہذا ہر سال یہ سلسلہ بہتر ہو گیا, لیکن کئی سالوں تک ڈیو مسلسل میرے لیے مرد خدا تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کبھی میرا سامنا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم نے کبھی بھی میرے رویے کے بارے میں بات نہیں کی تھی. لیکن ڈیو میرے سامنے ہمیشہ خوش رہے. میں کبھی ان کی خوشی نہ چرا سکی. وہ مطمئن تھے, معافی سے بھرے ہوئے تھے. وہ ایک زبردست مثال تھے اور جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے میرے اندر اس کی بھوک پیاس پیدا کی.
کیا بائبل نہیں کہتی کہ تم زمین کے نمک ہو؟ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا آپ اس کے لیے کسی کو پیاسا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ میں اس طرح کا ہونا چاہتا ہوں؟ میں نہیں جانتی کہ زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا چلیں، میں اچھے معنوں میں کہہ رہی ہوں، بعض دفعہ آپ کو کچھ ایسی چیزوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے جو کہ آپ کے لیے خوشگوار تو نہیں ہوتی، لیکن آپ کی یا کسی دوسرے کے لیے شفا اور نجات بخش ہوتی ہے۔ دیانتداری کی بات ہے، میرے خیال سے ہمیں صرف آگے بڑھنا اور کہنا چاہیے۔ میرے خیال میں بعض دفعہ ہم یہ دیکھنے کے بجائے کہ کوئی چیز ہمیں کتنا پرسکون بنائے گی، ہم اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے کیا ملے گا، اور جانتے ہیں کہ اگر ہم واقعی اس بات کی قدر نہیں کرتے تو شاید ہمیں خدا سے یہ دعا کرنا بند کر دینا چاہیے کہ وہ ہمیں استعمال کرے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں یعنی جسمانی اور روحانی طور پر قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ اور جانتے ہیں کہ خداوند کا سال مقبول ہمیشہ آج کا دن ہوتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جب آپ زندگی میں شفا کو جاری کر سکتے ہیں، آج ہی آپ نجات پا سکتے ہیں۔ آج کا دن ہی ہے جس میں خدا آپ کو چھو سکتا ہے۔ آج کا دن ہی وہ دن ہے کہ جس میں آپ کی زندگی میں مکمل بدلاؤ آ سکتا ہے۔ یہ کل کا دن نہیں ہو سکتا، یہ آج کا دن ہو سکتا ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں گا، بلکہ اس نے کہا میں ہوں۔ آمین۔ اور آج آپ کے لیے وہ یہاں ہے۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ یسوع نے آپ کے لیے جو کیا، نہ تو آپ اس کے حقدار تھے اور نہ ہی ہوں گے اور نہ ہی میں ہو سکتی ہوں، لہٰذا ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بچوں کی طرح کیسے قبول کرنا ہے اور شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب صیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں، تیسری آیت یسایہ 61:3۔ صیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں۔ کیا کوئی یہاں ایسا ہے جس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ماتم میں گزار دیا اور اب آپ خوشی کے لیے تیار ہیں؟ کہ ان کو راک کے بدلے صحرا، صحرا یعنی مالا یا تاج، ہاللویا۔ اب راک کے بدلے صحرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلی ہوئی گند سے بھری زندگی لے کر یسوع کے پاس آ سکتے ہیں۔ وہ خود ہی لے لے گا اور بدلے میں آپ کو کوئی خوبصورت چیز دے گا۔ جی ہاں، لیکن میں آپ کو ایک اہم بات بتاتی ہوں، یہ ہے اصلی چابی۔ اس طرح کے حوالہ جات پڑھنا اور کہنا بہت اچھا ہے، ہاں میں راک کے بدلے صحرا چاہتی ہوں، لیکن پہلے آپ کو اپنی راک کو چھوڑنا ہوگا تاکہ صحرا حاصل کریں۔ اچھا، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کڑواہٹ، ناراضگی، اپنے بارے میں بہت زیادہ سوچنا، برا رویہ، خود ترسی، منفی ہونا، یا ایسی ہی سست اور لاپرواہ روح ہونا جو فارغ ہی بیٹھا رہے اور چاہے کہ دوسرا ہر شخص اس کے لیے کچھ کرے لیکن وہ خود اپنے لیے کچھ بھی نہ کرے۔ جی ہاں، یہ سب میری زندگی میں چل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے لیے خوبصورتی موجود تھی۔ بالآخر میں بھی جان گئی، پھر بھی میں اپنی راک کو بھول نہیں سکتی تھی۔ جانتے ہیں بعض دفعہ ہم یہ پسند کرتے ہیں، جیسے کہ اس سے خوش ہوتے اسی طرح بیٹھ کر اپنے آپ پر افسوس کرنا، خود ترسی کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سب چھوڑنا ہوگا، اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو تو پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ جو آپ کو دکھ دیتے ہیں انہیں معاف کریں، مکمل طور پر انہیں معاف کریں۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ درست نہیں، لیکن ان سے نفرت کر کے آپ انہیں دکھ نہیں دے رہے۔
مہربانی سے یہ سمجھیں کہ آپ کسی پر غصہ کر کے یا ان سے نفرت کر کے ان کو دکھ نہیں دے رہے، بلکہ دراصل آپ خود اپنے آپ کو مسلسل تکلیف دے رہے ہیں اور ابلیس اس سے خوش ہو رہا ہے۔ جی یہ سب ٹھیک نہیں ہے، لوگ جو کچھ ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں، لیکن خدا کے کلام میں بہترین منصوبہ ہے، وہ یہ کہ خدا نے کہا کہ میں انصاف کروں گا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا خدا ہی ہے جو غلط چیزوں کو لے کر انہیں درست بنا سکتا ہے، اور خدا یہ کرے گا، لیکن آپ اپنی راکھ ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ آج ہم جہاں موجود ہیں، کیا آپ مکمل طور پر معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں، میں نے کوشش کی اور پھر کوشش کی، مجھے ایسا لگتا ہے معاف کرنا کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے اور آپ ان کے بارے میں کیسے بات کریں گے اور کیسے ان کے لیے دعا کریں گے۔ میرا مطلب ہے کہ جس نے آپ کو تکلیف دی اسے دیکھ کر آپ اندر سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں معاف نہیں کر سکتے اور پیار نہیں کر سکتے۔ محبت کوئی احساس نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں یا برکت کا باعث بنے، لیکن جب خدا ہمیں ایسا کرنے کو کہتا ہے تو اس میں ہمارے لیے ضرور ہی کوئی زبردست چیز ہے۔ میں نے خدا سے یہاں تک کہا کہ میں ان کے لیے دعا کرنے لگی ہوں کہ وہ بابرکت ہوں، لیکن دیانتداری سے کہتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ تو انہیں برکت دے۔ جی ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں خوفزدہ تھی کہ اگر واقعی میں دعا کروں اور خدا میری دعا کا جواب دے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تو اسے برکت دے، لیکن یہ میں صرف تیری تابعداری میں کر رہی ہوں، اور میرے خیال میں خدا کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان میں سے کسی کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی برکت یہ دوں گا کہ انہیں کچھ مکاشفات بخشوں گا۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں تو آپ کو نیا گھر یا نئی گاڑی مل جائے گی۔ آج ہم لوگوں کے لیے دعا شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا ان کی آنکھیں کھول سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، در حقیقت وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات جانتے ہیں، دکھی لوگ ہی لوگوں کو دکھ دیتے ہیں۔ میرے والد بہت بگاڑ کا شکار تھے اور وہ جانتے تھے کہ جنسی زیادتی غلط ہے، لیکن میں سچ بتاؤں گی، مجھے وہ دن یاد ہے کہ انہوں نے میری طرف دیکھا، اس وقت میں 60 سال کی تھی اور وہ 80 سال کے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھ سے وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گے۔ بالآخر وہ یہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ میں جو کر رہا تھا وہ تمہیں بری طرح متاثر کر رہا تھا، اور میرے خیال میں لوگ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے زیادتی کے بارے میں ٹیلی ویژن پر مختلف چیزیں دیکھنا شروع کی، یہ کہ اس سے لوگوں پر کیا اثر ہوتا ہے، اور ان کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ غلط تھا اور یہ کہ یہ خود غرضی تھی، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی پر اس کے کتنے دیر پا اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ اور میرے خیال میں بہت سے لوگ جو ہمیں دکھ دیتے ہیں وہ اپنی تکلیف کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور واقعی انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں ہر وقت غصے میں رہنا ختم کرنے اور خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں اچھا نہیں تھا خدا اسے ہماری زندگی سے لے سکتا تھا۔ آمین۔ مسیح یسوع کی خوشخبری کتنا پرمسرت پیغام ہے۔ انجیل کی خوشخبری، خداوند کا روح یعنی روح القدس مجھ پر ہے تاکہ خوشی کی بشارت دوں اور خوشخبری سناؤں۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی تکلیف نہیں جسے یسوع شفا نہ دے سکے۔ اب وہ ہمیں راکھ کے بدلے صحرا دیتا ہے، اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن، اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ صداقت کے درخت یعنی وہ سب راست بازی کے درخت کہلائیں جو کہ شاندار، مضبوط اور بلند، سیدھی راہ کے لیے الگ کیے گئے، انصاف کیے گئے اور خدا کے سامنے راست باز ٹھہریں، اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اس طرح اگر ہم بالکل ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں تو خدا ہمیں لے سکتا ہے اور ایسا بنا سکتا ہے جو شفا یاب ہو اور دوسروں کی مدد کر سکے، جن کی زندگی کا ہر سانس اسی کے نام کو جلال دے۔ اب اگر ابلیس آپ کی طرف پلٹے تو یہ وہ وار ہے جسے ابلیس بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر 7ویں اور 8ویں آیت یہ ہے، اور تمہاری خجالت کا عوض 2 چند ملے گا، وہ اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصے سے خوش ہوں گے، پس وہ اپنے ملک میں 2 چند کے مالک ہوں گے، یعنی ان کو دگنی برکات ملیں گی، زبردست، اور ان کی شادمانی ابدی ہوگی۔
آپ جانتے ہیں میں نے جو کچھ کھویا لیکن میں کبھی بھی بچی نہیں بنی. میرے خیال میں یہ اچھا ہوتا، لیکن خداوند کے کلام کے مطابق جتنا نارمل زندگی گزارنے پر میرے پاس ہوتا تو اس کے مقابلے میں اب میرے پاس دگنا ہے. ایسے ہی نہ بیٹھے رہیں اور نہ ہی مایوس ہوں کہ آپ کی زندگی نارمل نہیں ہے. اسے خداوند کو دیں اور اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی اس کو دیں، اپنی تکلیف اسے دیں، اپنے تمام نقصانات اسے دیں، ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ برا رویہ رکھتے تھے سب کچھ اسے دیں اور اسے اجازت دیں کہ وہ آپ کو دوبارہ دگنا واپس دے. جس طرح آپ نے پہلے کام کرنے کا ارادہ کیا اب اس سے کہیں بہتر کریں گے جس کا اثر دیر پا ہوگا. میرا مطلب اگر ہم واقعی اس بات کو سمجھیں کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے علاوہ ہم کس طرح کسی بھی دوسری چیز سے خوش ہو سکتے ہیں. جانتے ہیں کہ آپ مجھے بالکل قائل نہیں کر سکتے کہ میں سچ نہیں کہہ رہی. یہ کوئی بڑھا چڑھا کر کہنے والی بات نہیں، نہ یہ کوئی نعرے بازی سے خوش ہونے کا سیشن ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. گزشتہ رات انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں کہانی بتائی جو کہ نشہ کرتے تھے اور وہ کسی طرح بھی ان کے ساتھ وقت نہ گزارتے تھے، کسی طرح کا کوئی کھیل بھی نہ کھیلتے تھے اور تہہ خانے میں چھپے اور شراب نوشی کرتے رہتے تھے. ان دنوں میں گھر کی پچھلی طرف پرانے قسم کے گودام ہوتے جن میں کوئلے کی بھٹی بھی ہوتی تھی اور کوئلے کے ٹوکرے ہوتے تھے اور بہت عرصے کے بعد لوگ انہیں بھٹیوں کو مزید استعمال نہ کرتے تھے اور وہ کمرے خالی ہوتے اور گندگی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں ان کے والد نے بوتلیں چھپا رکھی تھی. پھر بھی ڈیو کی ماں خدا ترس عورت تھی اور وہ خدا سے ڈرنے والے شخص تھے اور انہوں نے فوج میں خدمت کی. وہ کسی کی مدد کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ایسی بیوی کے لیے دعا کی جس کو مدد کی ضرورت ہو. میرے خدا، جیسے اب ہم ہیں ہم بھی بہت بگڑے ہوئے ہو سکتے تھے، بہت دکھی. وہ بھی بہت تلخ مزاج ہو سکتے تھے کیونکہ ان کے والد نہ تھے. وہ اپنے باپ کی طرح نشہ کرنے والے اور نفرت سے بھرے ہوئے ہو سکتے تھے. میں پوری زندگی لوگوں سے نفرت کر سکتی تھی، میں ایک قصبی بھی ہو سکتی تھی یا جو کچھ بتانے کے قابل بھی نہ ہوتا، لیکن خدا ہے. جی ہاں، لیکن خدا ہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آج آپ 5 منٹ کے لیے وہ دیکھ سکیں جو کہ میں اندر سے تھی. میں اچھے کپڑے پہن کر چرچ جا سکتی ہوں اور کچھ میک اپ بھی کوئی نہیں جانتا، لیکن عزیزو آپ میرے ساتھ کسی طرح کا قریبی رشتہ نہیں رکھنا چاہیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ ہم اس بدن کو کپڑے پہنا کر اسے کام پر یا چرچ میں یا شاپنگ مال میں لے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں تو آپ اندر سے بکھرے ہوئے ہوتے اور لوگ قریبی تعلق بنانے سے ڈرتے ہیں، اور اس سے بھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے ہیں. 8ویں آیت کا پہلا جملہ، کیونکہ میں خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں. خدا کے بارے میں ایک چیز جو میں بہت پسند کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے. زندگی منصف نہیں لیکن خدا منصف ہے. آمین. میرا ایمان ہے کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ آپ دکھ اٹھائیں یا تکلیف میں رہیں. میں یہ بھی ایمان رکھتی ہوں کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم صرف شفا پائیں اور صرف شفا میں ہی لگے رہیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم تیسرے قدم پر جائیں جو یہ ہے کہ اب میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہوں. اس لیے اگر آپ ابلیس کو پریشان کرنا اور جو اس نے کیا اسے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں تو کہیں میں اپنی پوری زندگی تکلیف میں نہیں رہوں گی. میں شفا قبول کروں گی لیکن میں وہاں تک رک نہیں جاؤں گی. میں بیٹھ کر اپنی شفا سے اور اس کے اچھے احساسات سے صرف خوشی نہیں ہوں گی بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا تو میں اپنی زندگی لوگوں کی مدد میں گزاروں گی. جانتے ہیں کہ اگر آپ ایسے ہوں کہ مسیح کے خون کو اپنی زندگی کے ہر حصے میں لیں اور کہیں کہ یہ بگاڑ جو میرے والدین سے میری زندگی میں آیا وہ مجھ سے میرے بچوں میں داخل نہ ہوگا، تو آپ نسلوں کی تباہی کو ختم کر سکتے ہیں. آگے منتقل نہ کریں. اب جو لوگ جذباتی طور پر تندرست نہیں ہوتے ان کی روح زخمی ہوتی ہے، وہ مکمل صحتیاب نہیں ہوتے. شفا کی طرف سفر کیا ہے؟ جی میں نے کچھ اقدام لکھے ہیں. نمبر 1، ایمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا خدا اس سے اچھائی پیدا کر سکتا ہے. یہ پہلی بات جس پر بھروسہ کرنا ہے. میرے ساتھ جو بھی ہو خدا اس سے اچھائی پیدا کر سکتا ہے. میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں اپنی زندگی کا ہر دن اسی ایمان میں گزارتی. نمبر 2، مکمل طور پر معاف کریں. ہم نے اس بارے میں بات کی ہے. نمبر 3، اپنا ذہن نیا بنائیں. اگر آپ نے دکھ اٹھایا تو میں آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ آپ نہیں جانتے کہ کیسے درست طور پر سوچیں. معاف کریں. میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہی لیکن آپ نہیں جانتے. میں نہیں بتا سکتی کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن اس قدر انتشار کا شکار ہیں
اور وہ ان تمام جھوٹی باتوں پر یقین کرتے ہیں جو ابلیس ان سے کہتا ہے کہ تم اس پر قابو نہیں پا سکتے، تم کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے، آپ استعمال شدہ چیز ہیں۔ میں نے کئی سال اسی فطری شرمندگی میں گزارے۔ میں اس پر شرمندہ نہیں تھی کہ میرے باپ نے کیا کیا، بلکہ میں خود سے شرمندہ تھی کیونکہ انہوں نے ایسا کیا۔ اور میرے ذہن میں ریکارڈ کی طرح مسلسل ایک ہی بات گانے کی ایک لائن چلتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اپنے اندر یہ سنا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ میں دوسرے لوگوں کی طرح کیوں نہیں؟ مجھے کیا تکلیف ہے؟ اور جانتے ہیں کیا، میں نے پھر کبھی یہ گانا نہیں سنا، پھر کبھی بھی میں نے یہ گانا مزید نہیں سنا۔ آمین۔ کیا آپ نے ماضی میں دکھ اٹھایا؟ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی جان زخمی اور دل شکستہ ہے؟ جانتے ہیں خدا اس شکستہ دلی کو شفا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو راکھ کے بدلے صحرا دینا چاہتا ہے، لیکن راکھ کو بھلانا اور چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں پیچھے دیکھنا بند کرنا ہے اور مستقبل کی طرف بڑھنا ہے۔ خدا نے آپ کے لیے شاندار چیزیں ذخیرہ کر رکھی ہیں۔